بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ واقعہ بہت ہی زبردست ہے۔ اس واقعے میں سلطان نے اپنی ذہانت سے 3 نوجوانوں کی زندگی بچائی ہے۔ اس واقعے کو پورا دیکھیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ حلب شہر کے اندر عبدالقدوس نامی درزی رہتا تھا۔ اس درزی کے پاس بہت سارے شاگرد تھے، کیونکہ وہ درزی اپنے کام میں بہت مہارت رکھتا تھا۔ اس درزی کے پاس چھوٹے موٹے لوگوں کے کپڑے سلنے کے لیے نہیں آتے تھے، بلکہ وہ تو بڑے بڑے سرداروں، بڑے بڑے جاگیرداروں، حتیٰ کہ وقت کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے وزیروں کے لباس بھی سلائی کرتا تھا، اور وہ اپنی مہارت کی وجہ سے بہت مشہور ہو چکا تھا۔ حلب شہر کے اندر عبدالقدوس درزی سے زیادہ کوئی ماہر نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس لوگ کام سیکھنے کے لیے بڑی خواہش کرتے تھے، اور جن کو عبدالقدوس درزی کے پاس کام سیکھنے کا موقع مل جاتا وہ خود کو بڑا خوش نصیب سمجھتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور سلطنت کے دوران عبدالقدوس درزی کے پاس 3 شاگرد تھے جو اس کے پاس کام سیکھتے تھے۔ ان 3 شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھا جس کا نام زبیر تھا۔ زبیر کو بچپن ہی سے ایک بڑا آدمی بننے کا شوق تھا، لیکن غربت اور زندگی کی سختیوں نے اس سے عبدالقدوس کے پاس درزیوں کا کام سیکھنے پر مجبور کر دیا، حالانکہ اس کے خواب تو کسی شہزادے سے کم نہیں تھے۔ ایک دن عبدالقدوس درزی اپنی دکان پر کپڑے سلائی کر رہا تھا، تو اتنے میں سلطان کا وزیر خاص کا لباس عبدالقدوس کی دکان پر آیا، اور وزیر کے سپاہی نے کہا کہ حضور نے کہا ہے کہ 2 دن کے اندر اندر یہ لباس تیار کر کے دینا، کیونکہ میں نے سلطان کے ساتھ ایک اہم دعوت پر جانا ہے۔ عبدالقدوس نے سپاہی کو کہا کہ وزیر کو میرا سلام کہنا، اور اسے کہنا کہ یہ ناچیز انسان 2 دن کے اندر آپ کی خدمت میں لباس پیش کر دے گا۔ سپاہی کے جاتے ہی عبدالقدوس نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ اس لباس کی سلائی کا کام شروع کر دو، اور اس لباس کی سلائی کا کام بڑی ہی مہارت سے کرنا۔ اور پھر ان تینوں میں سے سب سے زیادہ ماہر زبیر تھا، جس کے خواب بڑے بڑے تھے۔ عبدالقدوس نے زبیر کو کہا کہ تم باقی شاگردوں کی مدد سے اس لباس کا کام شروع کر دینا، اور اس کو 2 دن کے اندر اندر مکمل کر دینا، تاکہ ہم یہ لباس وقت پر پہنچا سکیں۔ اس کے بعد عبدالقدوس درزی کسی کام کی وجہ سے گھر چلا گیا، اور پھر وہ شام کو واپس دکان پر نہیں آ سکا۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ عبدالقدوس شام سے پہلے دکان سے چلا جاتا اور پھر واپس نہ آتا۔ اس کی دکان کی چابیاں زبیر کے پاس بھی تھی۔ اس رات اتنی قیمتی لباس کو دیکھ کر زبیر کے دماغ میں ایک عجیب خیال آیا۔ اس نے ساری رات محنت کے ساتھ اس لباس کو اکیلے تیار کیا اور دکان بند نہیں کی۔ جب تہجد کا وقت ہوا تو اس وقت لباس مکمل سل چکا تھا۔ زبیر نے لباس اپنے تھیلے میں ڈالا اور دکان کی چابیاں دکان کے اندر ہی چھوڑ کر حلب شہر کو چھوڑ کر نکل پڑا۔ وہ پتہ نہیں کیا سوچ کر نکل پڑا، کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اس لباس کو دیکھ کر اس کے دماغ میں کوئی بڑا ہی خیال آیا تھا۔ وہ حلب سے نکلنے کے بعد ایک بازار کے اندر پہنچا۔ وہاں اس نے ایک دکان پر اپنا لباس رکھا اور ایک کنویں پر جا کر غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد اس نے لباس پہنا۔ لباس پہننے کے بعد وہ ایک حجام کی دکان پر گیا، اپنے بال بنائے اور خود کو کھڑا آئینے کے اندر دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑا حیران ہو رہا تھا، کیونکہ وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ زبیر اپنی جوانی کے وقت میں بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا، اور اپنی خوبصورتی کو ہی دیکھ کر زبیر کو ہمیشہ لگتا تھا کہ شاید میں کسی وزیر یا کسی بادشاہ کا بیٹا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں غلطی سے اپنے ان ماں باپ کے ہاتھ آ گیا۔ ایسے اپنے ماں باپ ہمیشہ یہ بات سمجھاتے کہ خوبصورت ہونے سے تم کسی بادشاہ کے بیٹے نہیں بن سکتے، اللہ نے تمہیں خوبصورتی دی ہے، تم اس پر شکر ادا کرو، نہ کہ تم اپنی قسمت پر شک کرو۔ لیکن اس نے یہ بات کبھی نہ سمجھی۔ جب اس نے لباس پہنا تو سارے بازار کے لوگ اسے شہزادہ سمجھنے لگے اور اسے دور دور سے سلام کرنے لگے۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ وزیر کا لباس پہننے کے بعد تو میری عزت دگنی ہو گئی، لیکن پھر دوسری طرف اسے یہ بھی خیال آیا کہ جب میرے استاد کو خبر لگے گی کہ میں وزیر کا اتنا قیمتی لباس چرا کر آیا ہوں تو مجھے تلاش ضرور کرے گا۔ کہیں میرا استاد مجھے تلاش کرتے ہوئے بازار کے اندر پہنچے، اس سے پہلے میں اپنی راہ لے لیتا ہوں۔ اسی دوران بازار سے قافلہ حلب سے لیبیا کی طرف جا رہا تھا۔ قافلے کے سردار نے بلند آواز میں کہا کہ اگر کسی نے کوئی سامان اٹھانا ہو یا پھر کوئی کھانا پینا ہو، کھا لے، کیونکہ چند ہی لمحوں کے بعد قافلہ روانہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد قافلہ کسی کے لیے نہیں رکے گا۔ یہ دیکھ کر زبیر بڑا خوش ہو گیا، کیونکہ حلب شہر سے بچ کر نکلنا اس کے لیے یہ بہت بڑا موقع تھا۔ لہٰذا زبیر نے اس وقت بازار کے اندر ایک نانبائی کی دکان تلاش کی اور فوراً کھانا کھانے کے لیے پہنچ گیا، تاکہ کھانا کھانے کے بعد وہ بھی قافلے کے ساتھ حلب شہر کو چھوڑ کر لیبیا کی طرف چلا جائے گا۔
لیکن جب زبیر نان بھائی کی دکان پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک نوجوان جو بالکل زبیر کی طرح خوبصورت، حسین و جمیل، بڑی بڑی زلفیں، گھنی داڑھی اور منہ پر ایسی چمک تھی، وہ اس کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت نوجوان ہو سکتا ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ ضرور کسی بڑی شخصیت کا بیٹا ہوگا، لہٰذا وہ اسی کے پاس جا کر بیٹھا، اسے سلام کیا اور کہا، حضور آپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا، میرا نام نفیس ہے۔ اس نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو اور تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا، آپ میرے بارے میں جان کر کیا کریں گے؟ میری کہانی بڑی لمبی ہے۔ زبیر سمجھ گیا کہ یہ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا، لیکن وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اس سے معلوم کیا جائے کہ آخر یہ کون ہے، کیونکہ وہ اس کی شکل و صورت کو دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ کسی امیر باپ کا بیٹا ہے۔ اب دونوں نے نان بھائی کے پاس کھانا کھایا اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ جب قافلہ حلب شہر سے نکل کر آدھا دن سفر کرنے کے بعد ایک وادی کے اندر پڑاؤ کرنے لگا تو زبیر نے کہا کہ تم بھی اکیلے ہو اور میں بھی اکیلا ہوں، لہٰذا اپنے اپنے خیمہ لگانے کے بجائے ہمیں ایک ہی خیمہ لگانا چاہیے، اس سے ہمیں کم مشقت کرنا پڑے گی۔ یہ سن کر نفیس نامی نوجوان نے کہا، یہ تمہاری بات تو درست ہے۔ لہٰذا انہوں نے ایک خیمہ لگایا اور اس کے اندر اپنا سامان رکھ کر آرام کرنے لگے۔ اب دونوں کے اندر پہلے سے زیادہ رابطہ آ چکا تھا، ایک دوسرے کو اپنے دل کا حال بیان کرنے لگے تو باتوں ہی باتوں میں نفیس نے زبیر کو ایسی بات بتا دی جس نے اس کے دماغ کے اندر طوفان برپا کر دیا۔ نفیس نے بتایا کہ میں لیبیا کی طرف جا رہا ہوں، کیونکہ آج سے ٹھیک 18 سال پہلے جب میری پیدائش ہوئی تو ہمارے ایک بزرگ نے میرے باپ کو کہا تھا کہ تم اپنے بیٹے کو 18 سال تک نہیں دیکھو گے تب ہی تیرا بیٹا زندہ رہے گا، اور اگر تم نے 18 سال سے پہلے اپنے بیٹے کو دیکھا تو تیرا بیٹا مر جائے گا۔ لہٰذا میرے باپ نے میری زندگی کی خاطر مجھے پیدا ہوتی ہی لیبیا سے ایک وفادار ساتھی کے ساتھ بھیج دیا اور اس سے میری پرورش کی ذمہ داری دے دی۔ 18 سال تک میرے باپ کے ساتھی نے مجھے نہیں بتایا، بلکہ وہ مجھے اپنا بیٹا سمجھ کر پالتا رہا اور میں بھی اسے اپنا باپ سمجھتا رہا۔ ٹھیک 18 سال بعد اس نے مجھے بتایا کہ بیٹا تم میرے بیٹے نہیں ہو، بلکہ تم تو لیبیا کے بہت بڑے سردار کے بیٹے ہو، اور تمہاری پیدائش پر تمہارے بابا کو ایک بزرگ نے کہا تھا کہ ٹھیک 18 سال بعد تم اپنے بیٹے کو دیکھنا ورنہ تیرا بیٹا مر جائے گا۔ لہٰذا تیرے باپ نے تجھ سے جدائی تو برداشت کی، لیکن تیری زندگی کو اس نے عزیز سمجھا۔ لہٰذا اب میرا آخری وقت آ چکا ہے، میں تمہیں ایک نشانی دیتا ہوں، تم وہ نشانی لے کر فلاں شہر کے اندر چلے جانا اور فلاں آدمی کو جا کر دکھانا، وہ نشانی دیکھ کر ہی سمجھ جائے گا کہ تم ہی اس کے اصلی بیٹے ہو۔ جب میں نے اس بوڑھے بزرگ سے پوچھا کہ آپ مجھے وہ کون سی نشانی دینے والے ہیں تو اس نے ایک خنجر نکالا۔ وہ خنجر ایک خاص قسم کا خنجر تھا، اس کے اوپر قیمتی ہیرے جواہرات موجود تھے، لیکن اس خنجر پر کوئی ایسی خاص چیز تھی جو دوسرے خنجروں پر کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے اس بوڑھے بزرگ سے خنجر لیا اور چل پڑا۔ اب جب اس شہر کے اندر پہنچوں گا تو یہ خنجر دکھا کر میں اپنے اصلی باپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ یہ سن کر زبیر کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا اور وہ بڑا منصوبہ بنانے لگا۔ اب یہ باتیں کہتے ہی کہتے نفیس کو وہاں نیند آ گئی اور زبیر نے اس کے تھیلے سے وہ خنجر نکالا اور اس کو نشے والی دوا پلائی اور وہاں سے بھاگ پڑا۔ اب اس کا گھوڑا بھی لے جا چکا تھا اور اس کا گھوڑا بہت قیمتی گھوڑا تھا، لہٰذا گھوڑے نے کئی دنوں کا سفر چند دنوں کے اندر مکمل کیا اور اب زبیر اسی شہر کے اندر پہنچا جس شہر کے اندر نفیس کا تاجر باپ رہتا تھا۔ جب زبیر وہاں پہنچا اور اس نے جا کر اس تاجر کو خنجر دکھایا، اس تاجر کو بھی یقین ہو گیا کہ زبیر ہی میرا اصلی بیٹا ہے، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ اس نوجوان نے میرے بیٹے کو دھوکہ دیا اور اس کا خنجر نکال کر لے آیا۔ اب زبیر اپنے خوابوں کو پورا کر چکا تھا، کیونکہ وہ ایک ایسے آدمی کا بیٹا بن چکا تھا جس کے پاس شہرت کی کمی نہ تھی، نہ دولت کی کمی تھی، دنیا کی ہر آسائش اب اس کو مل چکی تھی۔ اب وہ اپنی آزادانہ زندگی گزار رہا تھا۔ چند دن گزرے تو اس تاجر کا اصلی بیٹا تلاش کرتا کرتا اسی جگہ پہنچا اور اپنے باپ کو کہا، یہ نوجوان تمہارا سگا بیٹا نہیں ہے، بلکہ میں ہی تمہارا سگا بیٹا ہوں۔ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، کیونکہ میں اسے اپنا دوست سمجھ کر اس سے اپنا راز بتا بیٹھا، لیکن اس تاجر نے اپنے سگے بیٹے کی بات پر ذرا بھی یقین نہیں کیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو زندان کے اندر بند کر دیا جائے اور ٹھیک 3 دن بعد اس کو پھانسی دے دی جائے۔ یہ سارا منظر اس تاجر کا ایک ملازم دیکھ رہا تھا۔ وہ پہچان گیا کہ جو عادات اس نوجوان کے اندر ہیں، جو کہ اس تاجر کا اصلی بیٹا ہے، وہ بالکل ہمارے مالک کے اندر ہیں، اور جو نوجوان پہلے ہمارے مالک کے پاس آیا تھا اس کے اندر اپنے باپ کی کوئی بھی عادت نظر نہیں آتی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے اپنے مالک کو کہا کہ یہ نوجوان سچ بول رہا ہے تو وہ مجھے بھی اس کے ساتھ پھانسی پر لٹکا دے گا۔
لہٰذا وہ نوجوان اپنے مالک کا تیز رفتار گھوڑا چرا کر لے گیا اور قاہرہ شہر کی طرف نکل پڑا۔ مسلسل 2 دن کے سفر کے بعد وہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، سلطان معظم، آپ انصاف کریں اور میری مدد کریں، ورنہ ایک نوجوان بے گناہ قتل ہو جائے گا اور اس تاجر کی آنے والی نسل تباہ ہو جائے گی، کیونکہ وہ تاجر کا بیٹا آنے والے وقت میں وقت کا سلطان بنے گا اور اس سلطان کا جانشین کوئی اور بندہ۔ یہ سن کر سلطان بہت پریشان ہوئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک عام آدمی کا بھیس بدلا اور اس ملازم کے ساتھ چل پڑا۔ جب سلطان لیبیا کے اندر پہنچے تو اس تاجر کے سپاہی اس کو پھانسی گھاٹ پر لے جا چکے تھے اور اس کو پھانسی دینے والے تھے۔ اتنے میں سلطان وہاں پہنچے اور اس تاجر کو کہا، اے تاجر رک جاؤ، اس نوجوان کو پھانسی دینے سے پہلے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ان دونوں میں سے تمہارا سگا بیٹا کون ہے؟ تو یہ سن کر اس تاجر نے کہا، مجھے کوئی شک نہیں کہ میرا سگا بیٹا میرے ساتھ ہے، اور وہ زبیر کو اپنا ہی سگا بیٹا کہہ رہا تھا، جبکہ اس کا سگا بیٹا وہ تھا جس کو وہ غدار سمجھ رہا تھا۔ لیکن سلطان نے کہا، میں چند ہی لمحوں کے اندر ثابت کر کے بتا سکتا ہوں کہ یہ نوجوان جو تمہارے ساتھ کھڑا ہے وہ تمہارا اصلی بیٹا نہیں، بلکہ یہ نوجوان جو پھانسی گھاٹ پر کھڑا ہے وہ تمہارا اصلی بیٹا ہے جس کو تم پھانسی لگا رہے ہو۔ یہ سن کر وہ بڑا حیران ہو گیا اور کہا، اے آدمی تم کون ہو؟ سلطان نے کہا، یہ بات میں ثابت کرنے کے بعد بتاؤں گا کہ میں کون ہوں، کیونکہ سلطان ایک عام آدمی کے لباس میں تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو معلوم تھا کہ جو نوجوان دھوکے سے اس تاجر کا بیٹا بنا وہ ایک درزی ہے، اور لہٰذا سلطان نے کہا کہ 2 ٹکڑے کپڑے کے لے آؤ۔ سپاہی 2 ٹکڑے کپڑے کے لے کر آیا اور سلطان نے ان 2 ٹکڑوں کو پھاڑ دیا اور پھر ایک ٹکڑے کو 2 حصوں میں کر دیا اور پھر 2 ٹکڑے اس نوجوان کے ہاتھ میں دے دیے جس کو پھانسی دی جانے والی تھی، اور ایک 2 ٹکڑے اس نوجوان کے ہاتھ میں دیے جو دھوکے سے اس تاجر کا بیٹا بن چکا تھا۔ سلطان نے اب کہا کہ تم دونوں اس کپڑے کو اچھی طرح سلائی کرو، تم میں سے جو بھی اس کپڑے کو اچھی طرح سے سی لے گا وہی تاجر کا بیٹا ہوگا۔ یہ سن کر تاجر حیران و پریشان تھا، لیکن جب چند لمحے گزرے تو سپاہی اس نوجوان والا کپڑا سلطان کے پاس لائے اور پھر اس تاجر کے نقلی بیٹے کا بھی سلا ہوا ٹکڑا سلطان کے پاس لائے۔ تاجر کا نقلی بیٹا خوش تھا کیونکہ وہ ایک درزی تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس ٹکڑے کو اچھی طرح سی چکا ہے، جبکہ جو کہ اصل بیٹا تھا اس تاجر کا، اسے تو سلائی کرنا آتا ہی نہیں تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ جو ٹکڑا سب سے زیادہ اچھا سلا ہوا تھا، سلطان نے کہا، یہ ٹکڑا جس نے بھی سلا ہے وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ تیرا بیٹا ایک شہزادہ ہے اور شہزادہ کبھی ایسا کام نہیں کرتا، بلکہ شہزادہ تو یا اچھی تجارت کر سکتا ہے یا پھر جنگ کے اندر تلوار چلا سکتا ہے، وہ سلائی کا کام کبھی نہیں کر سکتا، اور جو تیرا بیٹا تیرے پاس تیرا سگا بیٹا بن کر کھڑا ہے یہ جھوٹا ہے، کیونکہ یہ اصل میں ایک درزی ہے، اور جب یہ تمہارے پاس آیا تھا یہ اسی وقت میرے سب سے قریبی وزیر کا سلا ہوا نیا لباس پہن کر آیا۔ یہ سن کر اس تاجر کو سخت غصہ آیا اور اس نے کہا، اے آدمی تم کون ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بتایا کہ میں وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ وہ تاجر حیران ہو گیا اور کہا، حضور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں اپنی ہی سگے بیٹے کو غلط فہمی میں آ کر پھانسی دینے والا ہوں؟ تو سلطان نے کہا کہ تمہارے ایک وفادار ملازم نے وفا دکھائی اور وہ مجھے یہاں تک لے آیا، اور اس کے بعد سلطان نے اس دھوکہ باز نوجوان کو زندان کے اندر ڈالنے کا حکم دیا، اور اس تاجر نے اپنے سگے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا شکریہ ادا کیا۔ اب سلطان اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ واپسی کے سفر پر آ رہے تھے، لہٰذا سلطان نے عام آدمیوں کا بھیس بدلا ہوا تھا، کیونکہ اتنے بڑے سفر کے دوران سلطان اپنے شاہی لباس کے اندر کبھی نہیں چلتے تھے، کیونکہ اس سے سلطان کی جان کو مزید خطرہ بڑھ جاتا تھا۔ چلتے چلتے سلطان اسی جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ ایک جگہ بہت زیادہ ہجوم لگا ہوا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے پریشان ہوئے اور سپاہیوں کو کہا کہ اس ہجوم والی جگہ چلتے ہیں اور جا کر معلوم کرتے ہیں کہ آخر یہاں اتنا زیادہ ہجوم کیوں ہے، کیونکہ اب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی سرحد کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ جب سلطان محترم اس ہجوم کے پاس پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک سوداگر پیٹ کے درد سے اتنا شدت سے تڑپ رہا تھا۔ وہاں پر جو لوگ موجود تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ چند ہی لمحوں کے اندر اس سوداگر کی روح نکل جائے گی۔ اس کو تڑپتی ہوئی دیکھا اور سلطان نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور اس اندازے سے ہاتھ رکھا کہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ آدمی کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ ضرور کوئی تجربہ کار آدمی ہے۔ اب سلطان کو دیکھ کر سارے آدمی دور دور ہٹ گئے۔ اس کے بعد سلطان نے اپنے تھیلے سے ایک جڑی بوٹی نکالی اور اس سوداگر کو پلا دی۔ وہ سوداگر جو چند لمحے پہلے تڑپ رہا تھا وہ اسی وقت اٹھ بیٹھا اور سلطان کا شکریہ ادا کرنے لگا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ جس نے علاج کیا وہ کوئی حکیم، کوئی طبیب نہیں، بلکہ وہ تو سلطان ہے۔
جب یہ بات اس قصبے کے لوگوں نے سنی تو وہ بڑے حیران ہو گئے، اور یہ بات پورے قصبے کے اندر پھیل گئی کہ ہمارے قصبے کے اندر ایک بہت بڑا حکیم آیا ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی اسی جگہ سے چل پڑے۔ اب سلطان کا گھوڑا قاہرہ شہر کی طرف دوڑا رہے تھے۔ اب سلطان قاہرہ کی سرحد کے قریب پہنچنے ہی والے تھے کہ اچانک چند سپاہی سلطان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ کسی سردار کے سپاہی تھے، کیونکہ ان کے لباس سے سلطان پہچان چکا تھا کہ وہ میرے سپاہی نہیں ہے۔ سلطان نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور ہمارا راستہ کیوں روکا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم تمہیں اپنے ساتھ لینے کے لیے آئے ہیں۔ سلطان نے کہا تم ہمیں اپنے ساتھ کیوں لے کر جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہاری حکمت کے بہت چرچے سنے ہیں، اور تم نے فلاں سوداگر کا علاج چٹکیوں کے اندر کیا، اور جب یہ خبر ہمارے سردار تک پہنچی تو اس نے ہمیں بھیجا کہ جا کر اس حکیم کو لے آؤ، ہم اسے منہ مانگی قیمت دیں گے، لیکن وہ ہمارے بیٹے کا علاج کرے گا۔ سلطان نے کہا کہ میں کوئی حکیم نہیں ہوں، بس میں تو ایک مسافر ہوں، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ بات کسی بھی صورت نہیں بتا سکتے تھے کہ میں وقت کا سلطان ہوں۔ لیکن ان سپاہیوں نے ضد کی اور کہا کہ اگر تم ہمارے ساتھ نہ چلو تو ہمارے سردار کا اکلوتا بیٹا زندہ نہیں رہے گا۔ یہ سن کر سلطان کو ان سپاہیوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ بھی اپنے مالک کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ لہٰذا جب سلطان سردار کی حویلی کے اندر پہنچے تو سردار نے بڑے ہی پرجوش طریقے سے استقبال کیا، کیونکہ وہ سلطان کو ایک فرشتہ سمجھ کر اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے سمجھ رہا تھا۔ سلطان نے جب اس کے بیٹے کا معائنہ کیا تو دیکھ کر سلطان سمجھ گئے۔ سلطان نے سردار کو اپنے کمرے کے اندر بلایا، جس کے اندر اس کا بیٹا بستر مرگ پر پڑا ہوا تھا۔ سلطان نے اس سے کہا کہ تمہارے بیٹے کو کوئی بھی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج جڑی بوٹیوں سے ہو سکے، بلکہ تمہارے بیٹے کو محبت کا روگ لگا ہے۔ یہ کسی سے محبت کرتا ہے، اور اس سے بچھڑنے پر یہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے۔ اس کے اندر جینے کی خواہش ختم ہو چکی ہے۔ یہ سن کر سردار بڑا پریشان ہوا اور کہا حکیم صاحب آپ اس کا کوئی حل نکالیں۔ سلطان نے کہا کہ تم جانتے ہو یہ کہاں کہاں جا چکا ہے؟ اس نے کہا حضور یہ میرا اکلوتا بیٹا تھا، اور میں نے اس کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے سلطنت کا چپا چپا چھان مارا۔ میرا بیٹا کئی شہروں کے اندر جا چکا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا چلو میں معلوم کرتا ہوں کہ آخر اسے یہ محبت کا روگ کہاں سے لگا۔ اب سلطان نے سردار کے بیٹے کے سامنے مصر کے ان شہروں کا نام لینا شروع کر دیا جن کے اندر وہ جا چکا تھا۔ سلطان نام لیتے گئے، لیکن جب سلطان کا نام امین شہر پر پہنچا تو اس نوجوان کے چہرے پر مزید پریشانی سی آ گئی۔ یہ دیکھ کر سلطان سمجھ گئے کہ ضرور اسے امین شہر کے اندر ہی کسی لڑکی سے محبت ہوئی تھی۔ سلطان نے حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت جا کر امین شہر کے اس مدرسے سے معلوم کیا جائے کہ آخر جب تمہارا بیٹا مدرسے کے اندر پڑھتا تھا اس وقت کون کون سی لڑکیاں پڑھتی تھیں، اور جو لڑکیاں پڑھتی تھی جا کر معلوم کرو کہ آخر تمہارے بیٹے کو ان میں سے کس کے ساتھ محبت تھی۔ وہ سردار اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے، لہٰذا اس نے اسی وقت اپنے سارے سپاہیوں کو بھیجا، اور اس کے سپاہی چند ہی گھنٹوں کے اندر اس لڑکی کو تلاش کر کے لے آئے۔ جب اس لڑکی کو سردار کے بیٹے نے دیکھا تو وہ تڑپ اٹھا، اور وہ نوجوان جو اپنے بستر پر ہل بھی نہیں سکتا تھا اب اس کے اندر جان آ گئی، اور وہ اس لڑکی کو دیکھ کر رونے لگ گیا، حتیٰ کہ اس لڑکی کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ یہ دیکھ کر سردار بڑا حیران ہو گیا، اور اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ اس نوجوان کا اور اس لڑکی کا دونوں کی رضامندی سے نکاح کروایا جائے۔ اور جب ان دونوں کا نکاح ہو گیا تو اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں کے سامنے ہی وہ نوجوان جو اپنی زندگی کے آخری سانس سے گن رہا تھا، تو اب وہ اتنا صحت مند ہو گیا کہ 10 سپاہیوں کو اپنی بائیں ہاتھ کی تلوار سے بچھاڑ سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ سردار بڑا خوش ہوا اور کہا اے حکیم تم کون ہو؟ تم میرے لیے فرشتہ بن کر آئے ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں کوئی حکیم نہیں، میں کوئی مسافر نہیں، بلکہ میں وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ اور اس کے بعد سلطان نے اپنے چہرے سے مصنوعی داڑھی اور مونچھیں اتار دی، اور جب اس سردار نے سلطان کو اپنی اصل بھیس میں دیکھا اس کی پیروں تلے زمین نکل گئی، اور اس طرح سلطان نے ایک ہی سفر کے اندر 3 جانیں بچائیں اور کسی کو بھی پتہ نہ لگنے دیا۔ دوستو گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ۔